ایک ایسا وقت جب دنیا کے نقشے پر روم ابھر رہا تھا اور ہر سلطنت اس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے کانپ رہی تھی۔ اسی دور میں ایک نام ایسا تھا جو میدان جنگ میں آتا تو خاموشی پھیل جاتی، پائرس آف ایپیروس۔ کہتے ہیں کہ اس کے پاس جنگی ہاتھیوں کی ایسی طاقت تھی جو رومی سپاہیوں کے دلوں میں پہلی نظر میں خوف بھر دیتی تھی، اور جب اس نے عظیم رومن ریپبلک کو للکارا تو دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ روم بھی گر سکتا ہے، مگر یہ صرف شروعات تھی، کیونکہ ہر جنگ کے بعد ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی، جیسے فتح کے اندر شکست چھپی ہو، جیسے جیت خود زخم بن رہی ہو۔ اور پھر تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے ایک نئی اصطلاح پیدا کر دی، ایسی جیت جو ہار سے زیادہ خطرناک ہو، پائرک وکٹری۔ لیکن اصل کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جو شخص رومی فوجوں کو جھکا سکتا تھا، جس نے سلطنتوں کو ہلا دیا تھا، وہ اپنی ہی مہمات کے بوجھ تلے کمزور ہوتا چلا گیا۔ اور پھر ایک دن ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں نہ بڑی فوج تھی، نہ عظیم حکمت عملی، صرف ایک لمحہ، ایک غلط موڑ اور تاریخ کا سب سے غیر متوقع انجام۔ ایک فاتح جو جنگوں سے نہ ہارا، مگر تقدیر کے ایک معمولی سے وار سے زمین پر گر گیا، اور اس لمحے نے دنیا کو یہ سوال دیا، کیا اصل دشمن میدان میں ہوتا ہے یا قسمت کہیں چھپ کر وار کرتی ہے؟ دنیا جدید کا البانیہ قدیم زمانے میں ایپروس یا اپائروس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تاریخی عالم میں اس دور افتادہ ملک کا ذکر اسکندر اعظم کی ماں ملکہ اومپیاس کے وطن کے طور پر ملتا ہے، لیکن وہ پہلا بادشاہ جس نے سرزمین کو تاریخ عالم میں اہم مقام دیا وہ شاہ بروس یا کنگ پائروس تھا، جس کا زمانہ حیات 307 قبل مسیح سے 272 قبل مسیح تھا، اور اس نے اس ملک پر تقریباً 35 برس حکومت کی تھی۔ جب ملکہ اومپیاس کا بھائی اسکندر اٹلی میں کام آیا تھا تو اس کا ایک چچا زاد ایسائڈس اس کی جگہ تخت نشین ہوا، لیکن اسے کساندر نے شکست دے کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے نوعمر بیٹے بروس کو ایلیریا کے حکمران نے بچا لیا، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو اسے تخت ایپائرس پر بٹھا دیا، لیکن جلد ہی سے جلاوطن کر دیا گیا، جس کے بعد اسے اپنی بہن اور بہنوئی کے ہاں پناہ لینی پڑی۔ جب اس کے بہنوئی اور شاہ مصر بطلیموس میں ایک باہمی صلح نامہ ہوا تو اسے بطور یرغمال مصر بھیجا گیا۔ مصر میں وہ بادشاہ کا منظور نظر بن گیا، اور اس کی شادی بادشاہ نے اپنی سوتیلی بیٹی سے کر دی۔ اس کے بعد شاہ مصر نے اسے واپس اپائروس بھیج دیا، جہاں وہ اپنے ایک عزیز نیو بطلیموس کے ساتھ مل کر اور پھر اس کے قتل کے بعد تنہا حکومت کرنے لگا۔ یہ بادشاہ بھی الیگزینڈر دی گریٹ کی طرح عظیم فتوحات حاصل کرنے کا خواہشمند تھا۔ اس کا اصل ہدف مغرب میں ابھرتی ہوئی طاقت رومن ریپبلک کو شکست دینا تھا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے اٹلی میں قدم رکھا اور 280 قبل مسیح میں ہراکلیہ کی جنگ میں رومیوں کو شکست دی، جہاں اس نے پہلی بار جنگی ہاتھی استعمال کیے، جس سے رومی فوج خوفزدہ ہو گئی۔ اس کے بعد 279 قبل مسیح میں ایسکلوم کی جنگ میں بھی اسے کامیابی ملی، لیکن اس کی فوج کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ بعد ازاں اس نے سسلی میں کرداجنا کے خلاف مہم چلائی، جہاں ابتدا میں کامیابی ملی، مگر مقامی لوگوں کی مخالفت اور وسائل کی کمی کی وجہ سے اسے پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ آخر کار 275 قبل مسیح میں بینیونٹم کی جنگ میں رومیوں کے ہاتھوں شکست کھا کر اسے اٹلی چھوڑنا پڑا۔ اس کی پوری مہم اس بات کی مثال بن گئی کہ بعض اوقات جیت بھی دراصل نقصان کا سبب بنتی ہے، اور اسی لیے تاریخ میں پائرک وکٹری کی اصطلاح اس کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ جنگ ہراکلیہ 280 قبل مسیح۔ انہی دنوں اٹلی میں واقع یونانی نو آبادی تارنتوم آئندہ کی بڑی طاقت جمہوریہ روما کے ساتھ ایک جھگڑے میں ملوث تھی۔ تارنتوم اور روما کے درمیان ایک قدیم عہد نامہ تھا جس کی روح سے رومنوں کو راسلکینیوں کے مشرق میں جہاز رانی کی اجازت نہیں تھی۔
لیکن اس کے باوجود 282 قبل مسیح میں ایک چھوٹا سا رومن بحری بیڑا تارنتم کے سامنے نمودار ہوا، جسے تارنتم والوں نے معاہدے کی خلاف ورزی اور اپنی توہین تصور کیا اور رومن بیڑے پر حملہ کر کے اسے ڈبو دیا۔ Don't let them board! Fall back! The ship is burning! They're taking on water! Man the oars! جب روما نے اپنے سفیر اس معاملے کی پوچھ گچھ کے لیے تارنتم بھیجے تو تارنتم والوں نے نہ صرف اس کارروائی سے صاف انکار کر دیا بلکہ رومن سفیر کی توہین و تذلیل بھی کی، اور اس طرح فریقین کے مابین جنگ ناگزیر ہو گئی۔ روما نے آخری کوشش کے طور پر اپنی کونسل کو ایک لشکر دے کر بھیجا اور ایک بار پھر صلح کی پیشکش کی۔ اس وقت تک تارنتم میں صلح پسند لوگ برسر اقتدار آ چکے تھے۔ قریب تھا کہ صلح ہو جاتی کہ شاہ بروس کا ایک وزیر تارنتم آ پہنچا۔ اس نے وعید دی کہ اس کا آقا ایک بڑے لشکر کے ساتھ تارنتم پہنچنے والا ہے، جس سے تارنتم والوں کے حوصلے بڑھے اور انہوں نے جنگ کا فیصلہ کر لیا۔ 280 قبل مسیح کے موسم بہار میں شاہ بروس 25,000 سپاہیوں اور 20 ہاتھیوں کے ساتھ سرزمین اٹلی پر وارد ہوا۔ فریقین کے مابین پہلی جنگ ہرکلیا کے مقام پر ہوئی۔ اس جنگ میں رومنوں کو شکست ہوئی۔ جنگ اسکولوم 279 قبل مسیح میں فریقین میں صلح کی گفت و شنید کے باوجود ایک دوسری جنگ اسکولوم کے مقام پر لڑی گئی۔ یہ جنگ 2 دن تک جاری رہی اور انتہائی شدید اور خون ریز ثابت ہوئی۔ پہلے دن کوئی واضح فیصلہ نہ ہو سکا، جبکہ دوسرے دن پائرس نے اپنی بہتر حکمت عملی اور خاص طور پر جنگی ہاتھیوں کے استعمال سے رومیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ بظاہر یہ اس کی جیت تھی، لیکن اس جیت کی قیمت بہت زیادہ تھی، کیونکہ اس کی بہترین اور تجربہ کار فوج کا بڑا حصہ مارا گیا یا زخمی ہو گیا۔ یہی وہ موقع تھا جب اس نے ایک مشہور جملہ کہا کہ اگر ہم ایک اور ایسی جیت حاصل کریں تو ہم مکمل تباہ ہو جائیں گے۔ اس جنگ کے بعد اگرچہ رومی پیچھے ہٹ گئے مگر ان کی فوجی طاقت برقرار رہی، جبکہ پائرس کی قوت کمزور ہو گئی۔ مگر یہ فتح خود فاتح کو بھی بھاری پڑی اور خود اس کے منہ سے نکلا کہ یہ فتح میرے لیے نہایت گراں ثابت ہوئی ہے۔ اس فتح کے لیے اس کی افواج کا اتنا جانی نقصان ہوا کہ ایسی فتح کو آج بھی انگریزی زبان میں پائرک وکٹری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی ایسی فتح جس میں فاتح کو مفتوح سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے۔ سسلی میں ناکامی 278-276 قبل مسیح کے دوران پائرس آف ایپیروس سسلی پہنچا، جہاں اس نے کرداجنا کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ ابتدا میں اسے شاندار کامیابیاں ملی اور اس نے کئی اہم شہر کارتھیجین قبضے سے آزاد کرا لیے، جس کی وجہ سے مقامی یونانی آبادی نے اسے نجات دہندہ کے طور پر خوش آمدید کہا۔ لیکن جلد ہی حالات بدلنے لگے، کیونکہ اس نے سخت حکمرانی شروع کر دی، بھاری ٹیکس لگائے اور مسلسل جنگی مہمات کے لیے وسائل طلب کیے، جس سے مقامی لوگ اس سے بدظن ہو گئے۔ اس کے علاوہ کارتھج کے مضبوط بحری بیڑے کو مکمل طور پر شکست نہ دے سکا، جس کی وجہ سے جزیرے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا ممکن نہ رہا۔ مقامی حمایت ختم ہونے اور فوجی دباؤ بڑھنے کے بعد اس کی پوزیشن کمزور ہو گئی اور بالآخر اسے سسلی چھوڑ کر واپس اٹلی جانا پڑا۔ اس ناکامی نے اس کی مجموعی طاقت اور ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا۔ اٹلی میں واپسی اور شکست 275 قبل مسیح میں پائرس آف ایپیروس نے سسلی سے واپسی کے بعد دوبارہ اٹلی میں رومن ریپبلک کے خلاف اپنی آخری بڑی مہم شروع کی۔ اس کا مقابلہ بینیونٹم کے مقام پر رومی کونسل میریس کیورس ڈنٹاٹس کی فوج سے ہوا۔ یہ جنگ نہایت اہم اور فیصلہ کن تھی، کیونکہ پائرس پہلے ہی مسلسل جنگوں اور نقصانات کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا۔ جنگ کے دوران اس نے حسب معمول اپنے جنگی ہاتھی استعمال کیے، لیکن اس بار رومی فوج ان سے نمٹنے کے لیے تیار تھی اور انہوں نے ہاتھیوں کو منتشر کر دیا، جس سے پائرس کی اپنی صفوں میں بھی افراتفری پھیل گئی۔ شدید لڑائی کے بعد پائرس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اسے پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس ناکامی نے اس کی اٹلی میں موجودگی کا خاتمہ کر دیا اور وہ مجبور ہو کر واپس یونان چلا گیا۔ اس جنگ نے واضح کر دیا کہ اب رومی طاقت کو روکنا اس کے بس میں نہیں رہا تھا، اور یہی اس کی مغربی مہمات کا عملی اختتام ثابت ہوئی۔ ان مسلسل ناکامیوں نے اس کی طاقت کو شدید نقصان پہنچایا اور اس کے عظیم عزائم ادھورے رہ گئے۔
انجام 272 قبل مسیح میں شاہ بروس کا انجام نہایت عجیب اور غیر متوقع ہوا۔ وہ یونان کے شہر ارگوس میں ایک گلی کی لڑائی میں مصروف تھا جب ایک مکان کی چھت سے ایک عورت نے اس پر بھاری ٹائل یا اینٹ پھینکی جو اس کے سر پر لگی۔ اس وار سے وہ شدید زخمی ہو کر گر گیا اور اسی حالت میں ایک دشمن سپاہی نے اسے قتل کر دیا۔ اس طرح ایک عظیم جرنیل اور بادشاہ جس نے بڑی بڑی جنگیں لڑیں اور طاقتور ریاستوں کو چیلنج کیا، نہایت سادہ اور غیر متوقع انداز میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کی موت تاریخ میں اس بات کی علامت بن گئی کہ کبھی کبھی عظیم ترین جنگجو بھی معمولی واقعات کا شکار ہو جاتے ہیں۔